نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه لا أقسم بيوم القيامة میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی ایحسب الانسان کیا گمان کر لیا انسان نے ان لن نجمع عظامہ کہ ہم ہرگز جمع نہ کر سکیں گے اس کی ہڈیوں کو بلا کیوں نہیں قادرین علی ان نسوی بنانا قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر کہ ہم برابر کر دیں پور پور کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القیامہ کا ہمارا تیسرا درس ہے۔ اس سے قبل ہم نے سورت کے نام اور قیامت کے وقوع پر قرآنی حوالہ جات کا مختصر مطالعہ کیا۔ اب سورت کی پہلی آیت مبارکہ سے شروع کرتے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ۔ لا کا معنی عموماً نفی والا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نہیں۔ اس حساب سے معنی یوں ہونا چاہیے کہ میں نہیں قسم کھاتا، لیکن اس کے دو مطلب ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لا جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، لا اقسم بمعنی لا اقسم، جو فعل کے شروع میں لام آتا ہے مفتوح زبر والا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ لا اقسم میں یقیناً قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا ہے ان منکرین کے جواب میں جو یہ کہتے تھے کہ لا باس، کوئی اٹھنا نہیں، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ حساب کتاب نہیں۔ ان کے جواب میں فرمایا کہ لا اے لیس الامر کذالک، جس طرح تم کہہ رہے ہو نا بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ اقسم بیوم القیامہ، میں اللہ قسم کھا کے تمہیں بتاتا ہوں کہ قیامت کا دن ہے۔ اب جس بات پر اللہ قسم کھائیں اس بات کی صداقت اور اس کا یقینی ہونا کتنا اہم ہے اور کتنا واضح ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا قیامت کے وقوع کو۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر قسم کھا کے سمجھا رہے ہیں۔ دوسری قسم فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ انسانی جو نفس ہیں، نفوس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نفس امارہ، دوسری قسم نفس لوامہ، تیسری قسم نفس مطمئنہ۔
قیامت کے بعد نفس کی قسم اس لیے کھائی کہ منکرین قیامت جو بھی عمل کرتے تھے صرف دنیاوی مقاصد کے لیے، مثلا مہمان آیا اس کو کھانا دے دو کہ یہ جناب اس طرح نہ کہے کہ انہوں نے کوئی اکرام نہیں کیا، کل ہم اس کے پاس جائیں گے یہ بھی ہمیں کھلائے گا، آخرت کا کوئی کنسیپٹ نہیں، کوئی تصور نہیں کہ وہاں بھی ہمیں کوئی اجر ملے گا، اس کا نہیں، بس دنیا ہی دنیا۔ اولاد بچوں کو پال رہے ہیں اس لیے کہ کل ہم بوڑھے ہو جائیں گے یہ ہماری خدمت کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یعنی یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس پر اجر ملے گا، یا اس میں کوتاہی کریں گے تو ہمیں اس پر سزا ملے گی، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یتیموں کو دھکے دینے والے کو اللہ نے کہا یہ قیامت کا منکر ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اگر قیامت کا یقین ہوتا تو کبھی یتیم کو دھکا نہ دیتا۔ یہ دنیا ہے، بس یتیم کا پوچھنے والا کوئی نہیں تو دھکے دو، یتیم بچی کا مال کھاؤ، قیامت کا تصور کمزور ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظلم کرتے رہو، پوچھنے والا کوئی نہیں، قیامت کا تصور ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہ، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک وقت آنے والے اللہ تمہارے اس ظلم سے غافل نہیں ہے۔ تو ظالم کو کبھی دنیا کے اندر بھی اللہ سزا دیتے ہیں، لیکن اصل سزا کا دن وہ آخرت کا ہے۔ دنیا میں سزا دی اللہ نے کئی ظالموں کو، سورہ یاسین میں ہے حبیب نجار جس کو شہید کیا قوم نے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، ایک چیخ آئی وہ جناب ساری قوم برباد ہو گئی۔ دنیا میں بھی اللہ نے سزا دی، لیکن اصل آخرت میں سزا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو جو انسان آخرت کی طرف دھیان نہ کرے اس کا نفس بن جاتا ہے امارہ، سرکش۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ وہ ہے جو برائی کی طرف ابھارتا ہے، جس کو اللہ بچائے وہی بچتا ہے۔ تو نفس امارہ، سرکش نفس جو ہر وقت گناہ کی طرف یہی سوچ چلتی رہتی ہے کہ کوئی موقع ملے تو میں نافرمانی کروں، بغاوت کروں، اور یہ۔ دوسرا ہے نفس لوامہ جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ نفس لوامہ یہ متوسطہ ہے، درمیانہ ہے، جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ انسان سے غلطی ہو گئی، فوراً نفس کہتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا، چل توبہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ تو یہ ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کبھی امارہ کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی مطمئنہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ گناہوں پہ گناہ کرتے کرتے امارہ بن جاتا ہے، اور پھر توبہ کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے، پھر مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ یہ بین بین چلتا رہتا ہے، اس کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ تو نفس لوامہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے، یہ کبھی کبھی انسان کی نیکیوں پر تقصیر پر بھی کرتا ہے۔ نیک عمل کیا اور اس نے کہا تو نے صحیح نہیں کیا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نماز کے بعد سنت طریقہ کیا ہے، ایک دفعہ کہو اللہ اکبر اور 3 دفعہ کہو استغفر اللہ۔ یہ استغفار کس بات پر ہے؟ اس عمل کی کوتاہی پر ہے، تقصیر پر ہے، اس میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہے نا، یا اللہ اس کو قبول فرما لے اور غلطی کو معاف فرما دے۔ اور اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کے وقت وہ میرے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت تکبر نہیں کرتے بلکہ استغفار کرتے ہیں۔ نفس لوامہ یہ کہتا ہے تو نے عبادت کم کی ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے اور محنت کرنی چاہیے تھی۔ اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ یہ وہ نفس ہے جو برائیوں کی طرف نہیں لے کر جاتا، یہ نیکیوں کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، جیسے انبیاء کا نفس ہے۔ سبحان اللہ، شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ،
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم والو، میں تمہیں جن گناہوں سے منع کرتا ہوں خود میں نے آج تک وہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ نفس مطمئنہ ہے، گناہ کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہی نہیں ہے، اور جب موت آئے گی تو اللہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، جا میرے بندوں میں یعنی میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ مفسرین فرماتے ہیں نفس کی 3 قسمیں ہیں جو ابھی آپ نے سنی، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ امارہ کے مقابلے میں اسلام ہے۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری فرما برداری کرنے کو۔ اے سرکشی کرنے والے نفس، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، صدقہ کر، نیکی کے کام کر، فرما بردار ہو جا۔ یہ امارہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کر بلکہ فرما بردار ہو جا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فرما بردار ہو جا رب العالمین کے لیے۔ نفس لوامہ جو انسان کو گناہوں پہ روکتا ہے، ٹوکتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، اس کے مقابلے میں ایمان ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، بعثت پر ایمان۔ یہ ایمان ہے تو نفس ملامت کر رہا ہے نا۔ اور نفس مطمئنہ کے مقابلے میں احسان ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی یوں عبادت کر گویا تم اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اتنا نہیں تو فإنہ یراک، اتنا تو سوچنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان اعلیٰ ترین درجہ۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن پر، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے، وہ ٹوک رہا ہے انسان کو عمل کی کوتاہیوں پر، اس کو کہ اور زیادہ عمل کر، گناہوں پر ٹوکتا ہے کہ گناہوں کے قریب نہ جا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا یہ انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہ کر سکیں گے؟ انسان یہ سمجھتا ہے جب مجھے مٹی کھا جائے گی، اذا مزقتم کل ممزق، جب چورا چورا ہو جائیں گے، جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس بکھری ہوئی ہڈیوں کے ذروں کو دوبارہ کون اکٹھا کر سکتا ہے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، جب ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی کون ان کو دوبارہ جمع کر سکتا ہے؟ انسان سے مراد وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس ظالم نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو یہاں فرماتے ہیں ایحسب الانسان، کیا ہو گیا اس انسان کو یہ کہتا ہے اللہ کیسے دوبارہ ہڈیوں کو جوڑے گا، اور انکار کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیتا ہے ہیہات لما توعدون، کوئی نہیں دوبارہ کوئی نہیں ہم نے اٹھنا، یہی دنیا کی زندگی ہے اور کچھ نہیں۔ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، بڑے دور کی بات ہے، عقل میں نہیں آنے والی۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور یہ بھول گیا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیسے کیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ
وہی رمیم۔ انسان کہتا ہے کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ چورا چورا ہو جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ خوب جانتا ہے اپنی تخلیق کو۔ اس جگہ اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو اللہ کیسے زندہ کرے گا، ایک سوال کا جواب دو۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بنجر زمین کے اندر جو تم نے بیج پھینک دیا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے سرسبز و شاداب کھیت پیدا کیے، بتاؤ تم اگاتے ہو کہ اللہ اگانے والا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ بنجر زمین سے سرسبز کھیت پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مٹی میں ملے ہوئے تیرے ذرات کو جوڑ کر تجھے انسان بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندوں سے مردے نکال نکال کے تمہیں دکھا رہا ہے، مردوں سے زندے نکال نکال کر دکھا رہا ہے، انڈے سے چوزا نکالتا ہے اور مرغی سے بے جان انڈا نکالتا ہے۔ یہ قدرت کے کرشمے دیکھ کر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے یہ پوچھتا ہے ہڈیاں ہرگز نہیں جڑیں گی، کیسے جڑیں گی؟ اللہ نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں جڑیں گی؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں، تیرے انگلیوں کے پور بھی ہم جوڑ دیں گے، پور پور اکٹھا کر لیں گے، پور پور کو جوڑ لیں گے۔ اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے 360 جوڑ ہیں انسان کے وجود میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کریں۔ فرمایا کسی کو سیدھی بات بتا دینا، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کسی کو سواری پر بٹھا دیا، سامان پکڑوا دیا، پانی بھرنے میں اس کی مدد کر دی، فرمایا یہ صدقے سارے 360 جوڑ ہیں۔ اور ان میں مفسرین فرماتے ہیں چھوٹا جو ہے نا جوڑ وہ یہ پور ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اب یہ بازو یہاں سے یہاں تک ہے، بیچ میں کوئی جوڑ نہیں، اگلا یہ یہاں سے کندھے تک ہے، پھر یہاں سے یہاں تک ہے، پھر انگلیوں میں دیکھیے پور کا جوڑ سب سے چھوٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان کہتا ہے یہ بڑی بڑی ہڈیوں کو کیسے جوڑ لے گا، ہم تو تیرے چھوٹے چھوٹے جوڑ بھی نہیں رہنے دیں گے، ان کو بھی ہم جوڑ لیں گے۔ جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے اس کی قدرت میں کیا ہے کو شک کیا جاتا ہے۔ آخری بات عرض کروں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، ہے میرے پروردگار تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ قال اولم تؤمن، آپ کا ایمان نہیں میرے ابراہیم؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، میں ذرا وہ کیفیت دیکھ کر دل کا مزید سکون اور اطمینان چاہتا ہوں۔ اچھا میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف مائل کرو کہ آپ بلائیں اور تمہاری آواز پر وہ آئیں، پھر ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے بکھیر دو۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو آواز دو جیسے پہلے آیا کرتے تھے ایسی پھر اڑ کے آئیں گے آپ کی طرف۔ جو اللہ تعالیٰ یہ ذرے بکھرے ہوئوں کے پرندوں کے جوڑ کر دوبارہ اکٹھا کر سکتا ہے، وہ اللہ انسان کے بکھرے ہوئے ذرات کو بھی دوبارہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو موت کی تلخیوں سے، موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کا یہ درس جو آپ حضرات سنتے ہیں، یہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کے اوپر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو میرے نام سے ہی ہے، یاسر اقبال توحیدی کے نام سے، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس درس قرآن کی دعوت کے اس میدان میں آپ بھی معاون بنیں، باقی دوستوں کو بھی اس کی طرف بلائیں اور اس کو دعوت دیں تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا علم ہو تو اسے آگے پہنچاؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں نکتب ما قدموا وآثارہم، جو انسان نے آگے بھیجا وہ بھی ہم لکھتے ہیں، جو پیچھے چھوڑا وہ بھی لکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے اچھے آثار پیچھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔